ہم کیسے اوور تھنکنگ اور سٹریس سے بچیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام اوور تھنکنگ اور سٹریس کو صرف یہ کہہ کے کہ زیادہ نہیں سوچو یا سوچنا بند کرو کہہ کے ایڈریس نہیں کرتا، بلکہ اسلام دل کو اللہ تعالیٰ سے، اپنے خالق سے جوڑنے، اپنی زندگی کو بامقصد بنانے، اپنی ذمہ داری کو اچھے سے پوری کرنے اور وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں نا اسے اللہ کے حوالے کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ پہ توکل، مضبوط توکل اللہ تعالیٰ پہ، اپنی طرف سے ہر چیز کی اچھی پلاننگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھے اسباب اختیار کرو، اپنے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں حکمت سے کرو، اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ نیک اور بھلائی کے کام کرو، اس کے بعد اپنی چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہ دعائیں جو قرآن پاک سے ثابت ہیں، جیسے ربی یسر لی امری، اے اللہ میرے کام کو آسان بنا دے۔ اسی طرح جب آپ پریشان ہو، آپ کو سٹریس ہو رہا ہو، تو آپ یہ دعا کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھلائی جو خیر بھی تو میرے لیے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء نے کی جب وہ پریشان ہوتے تھے، سٹریس میں ہوتے تھے۔ اسی طرح اپنے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، مکمل مضبوط توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو میں کہوں گی کہ بہت زیادہ خیالات جو ہوتے ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا دماغ ہوتا ہے۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا نا، تو پھر ہم پہ شیطان کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو اس میں ان کو ایک مقصد دے دیا گیا۔ کیا کہا؟ اقرا، پڑھو، اقرا وربک الاکرم، اور پڑھو اور تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ تو ایک مقصد دے دیا گیا۔ کیا مقصد؟ نالج جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز اس سے کیا۔ تو جو لوگ بے مقصد ہوتے ہیں نا زندگی میں، ان کے یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ، اس کی بات اس کی بات، یہ سب چیزیں جو ہماری زندگی میں بعد میں پریشانیاں لاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کچھ نہ کچھ منہ سے نکال دیتے ہو، کچھ نہ کچھ کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہو، اور ہر چیز کا نا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ پھر آپ کا دل بوجھل ہوتا ہے کہ میں نے کیوں فلاں کے بارے میں یہ کہا، یا میں نے فلاں کو کیوں کہا نا، تو یہ چیزیں ہمیں بعد میں پریشان کرتی ہیں۔ تو ہم ہر اس کام سے، ہر اس بات سے بچیں جو فیوچر میں ہمیں پریشان کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، علم سے جوڑیں۔ قرآن جو ہے نا وہ علم کا سمندر ہے، یہ ہمارے ہر قسم کے ذہنی روحانی جو ہے بیماریوں کی جو ہے نا یہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہدی ذکر للناس، یہ ایک ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ ہمیں گائیڈ کرے گی ہر چیز سے۔ اسی طرح اس کو شفا بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو